السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 3 طلاق پر بنے قانون کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو ایک ہی موقع پر 3 طلاق دے گا تو طلاق تو واقع نہیں ہوگی، لیکن اسے قابل سزا جرم سمجھا جائے گا اور وہ شوہر 3 برس جیل میں جانے کا مستحق ہوگا۔ کتنا دلچسپ قانون ہے یہ! جو عمل واقع نہیں ہوا، جو جرم ہوا ہی نہیں، اس کی سزا تجویز کر دی گئی ہے۔ لیکن اب کیا کرے؟ قانون تو بن گیا، اب ہم مسلمان کیا کریں؟ کس طرح سے اس قانون سے ہم بچیں؟ میری محدود سمجھ کے حساب سے یہ قانون ان کے خلاف ہے جو شریعت کے خلاف طلاقیں دیتے ہیں۔ ایک مجلس میں 3 طلاق، اللہ اس کے رسول نے اس سے منع فرمایا ہے۔ 3 طلاق کو شریعت نے بھی ناپسند کیا ہے۔ یہ بات علماء اکرام امت کو سمجھاتے سمجھاتے تھک گئے، ائمہ اکرام کے گلے سوکھ گئے۔ ہمارے اکابر علماء امت کو سمجھاتے سمجھاتے قبروں میں چلے گئے کہ بھائیو 3 طلاقیں ایک ساتھ مت دو، یہ غلط طریقہ ہے، شریعت نے اس کو ناپسند کیا ہے۔ لیکن کچھ جاہل لوگ، کچھ پڑھے لکھے جاہل لوگ اور کچھ دین بیزار لوگ شریعت کا نام لے کر صرف اپنا غصہ نکالنے کے لیے 3 طلاق کا غلط استعمال کرتے ہیں اور پوری دنیا میں اسلام کو بدنام کر دیا۔ کسی نے فون پر 3 طلاق بول دیا، کسی نے SMS کر دیا، کسی نے ای میل کر دیا، کسی نے واٹس اپ کر دیا کہ طلاق طلاق طلاق، اور پوری دنیا کے اندر اسلام کو بدنام کر دیا۔ یہ بتایا کہ سارے حقوق اور سارے پاور مرد کے پاس ہے کہ وہ چلتی پھرتی ایک زندگی کو اچانک ختم کر سکتا ہے۔ بیوی بچوں کا کوئی حق ہی نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اسلام نے سب کو برابر کا موقع دیا ہے اور انصاف کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بیوی بچوں کو بے سہارا اور لاوارث مرنے کے لیے چھوڑ دیا، نہ ان کی خبر لے اور نہ ان کے بارے میں کچھ سوچے۔ میری نظر میں یہ قانون ایسے جاہل لوگوں کو جو اسلام کو اور شریعت کو نہیں سمجھتے، یہ ان کے سر پہ ہتھوڑا ہے کہ جو اللہ رسول سے اور آخرت سے اور عذاب سے نہیں ڈرتے تو کم سے کم وہ اس قانون سے تو ڈریں گے۔ جو لوگ دیندار ہے، شریعت کے پابند ہے، قرآن حدیث کے احکامات ان کی نظر میں اپنی جان سے زیادہ پیارے ہیں، وہ اپنے نکاح و طلاق میں شریعت کی پاسداری رکھتے ہیں، ان لوگوں کو اس قانون سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ قانون شریعت پر چلنے والوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کیونکہ وہ طلاق بھی دیں گے تو شریعت کے مطابق دیں گے، جس میں 3 طلاق ایک ساتھ ایک مجلس میں دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ محترم ناظرین، میں ہرگز اس قانون کو جسٹیفائی نہیں کر رہا ہوں، یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ صحیح ہوا، یہ قانون صحیح بنا، بالکل نہیں، بلکہ سراسر یہ شریعت میں مداخلت ہے اور یکساں سول کوڈ کی جانب یہ ایک اہم قدم ہے جس میں ہماری بدقسمتی سے حکومت کامیاب رہی ہے۔ ہم بھرپور الفاظ میں اس کی مذمت کرتے ہیں اور ہم ہمارے اکابرین کے ساتھ ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں کہ اب یہ قانون بن گیا ہے، اب ہم کیا کریں اور کیسے محتاط رہیں کہ ہم اس قانون کے زد میں نہیں آئیں۔ میری نظر میں اگر آپ میری بات سے متفق ہے تو یہ قانون لوگوں کو شریعت کے مطابق طلاق دینے پر مجبور کرے گا۔ حالانکہ دین میں زبردستی نہیں ہے، لیکن اس قانون میں زبردستی ہے۔ زبردستی ہے اس بات کی کہ اگر آپ 3 طلاق اگر دینا چاہ رہے تو خبردار، یہ دنیا کے قانون کے حساب سے بھی غلط ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو ناپسند کیا ہے اور اللہ کو بھی ناپسند ہے۔ آخرت میں تو جو سزا ملے گی، لیکن فی الحال آپ کو 3 سال جیل کی ہوا کھانی پڑے گی۔ اب رہی اس قانون کو مس یوز کرنے کی بات، یعنی غلط استعمال کرنے کی بات، کچھ عورتیں ایسی بھی ہوں گی کہ آپ دیں گے 1 طلاق اور یہ جا کر پولیس اسٹیشن میں کمپلین کرے گی کہ میرے شوہر نے مجھے 3 طلاق دیا۔ تو اس سے نکلنے کا راستہ یہ ہے کہ جیسے ہم اجتماعی طور پر نکاح کرتے ہیں، 10 20 100 50 لوگوں کو بلاتے ہیں اور ان کو گواہ بنا کر ایجاب و قبول کرتے ہیں، اب اگر اللہ نہ کرے ایسی نوبت آ جائے کہ طلاق دینا ہی ضروری ہو گیا ہے، سارے راستے اپنا کے دیکھ لیے، اب طلاق کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، تو اب اکیلے میں طلاق نہ دے، ایک بھی نہ دے، غصے کو قابو میں رکھے، کیونکہ اسلام نے غصے سے بھی منع کیا ہے۔ 2 راستے ہیں آپ کے پاس۔ سب سے پہلا اور اچھا راستہ یہ ہے کہ آپ سیدھا دارالقضاء چلے جائیں، قاضی صاحب کو اپنے سارا مسئلہ بتائیں،
یا لکھ کر دیں, 4-8 لوگ ساتھ میں لے کر جائیں. قاضی صاحب آپ کو پہلے جوڑنے کی کوشش کریں گے, ان کو بھی موقع دینا چاہیے. اگر جوڑ ہو گیا تو الحمدللہ, اور اگر وہاں بھی قاضی صاحب کو بھی لگا کہ اب طلاق دینا ہی ایک راستہ بچا ہے, تو وہ آپ کو اس طرح سے طلاق دلوائیں گے جو شریعت کے مطابق بھی ہوگا اور ہندوستانی قانون کے مطابق بھی ہوگا, جس سے آپ تمام خطرات سے محفوظ رہیں گے. دوسرا راستہ یہ ہے کہ دارالقضاء آپ کے شہر کے آس پاس اگر نہیں ہے, یا کچھ حالات ایسے ہیں کہ آپ دارالقضاء جا نہیں سکتے, تو آپ ایسا کریں کہ جیسے آپ نے نکاح کے وقت 150 لوگوں کو جمع کیا تھا, ایسے ہی اگر آپ کو ممکن ہو سکے تو کچھ لوگوں کو آپ جمع کر لیں. 150 تو نہیں, لیکن 10-20 لوگ. اور اگر اچھا ہے کہ اگر بیوی کے خاندان سے بھی اگر 2-5 لوگ اس میں شامل رہے تو بہت اچھی بات ہے. آپ ان سب کے سامنے اپنے مسئلے کو رکھیں, اور ان کو بھی جو ہے آپ موقع دیں کہ آپ ہمارے درمیان کی غلط فہمیوں کو اور جھگڑے کو مٹائیں. اور ان سے بھی اگر نہ ہو سکے, ان کو بھی ایسا لگے کہ طلاق ہی آخری راستہ بچا ہے, تو آپ ان کے سامنے ایک طلاق دیں, صرف ایک طلاق. اور ہو سکے تو ان سارے معاملات کا ویڈیو بنا لیں تاکہ آپ کے پاس ثبوت بھی رہے, کیونکہ آج کل ویڈیو بنانے کا زمانہ ہے اور وہ ایک پختہ ثبوت مانا جاتا ہے. تو آپ ان سارے معاملات کا ویڈیو بنا لیں. اور ایک طلاق دینے سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو 3 مہینے کا ٹائم ملے گا دونوں کو بھی, اور دونوں کو بھی 3 مہینے کے اندر اگر اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تو دونوں دوبارہ نکاح پڑھائے بغیر دونوں ایک دوسرے کے نکاح میں آ جاتے ہیں. یعنی صرف مرد اشارہ کر دے کہ تو میری نکاح میں آ گئی ہے تو وہ نکاح میں آ جائے گی. اور 3 مہینے تک بھی اگر معاملہ نہیں سلجھتا ہے, یا پھر کوئی شرمندگی نہیں ہوتی ہے, یا معاملہ ہی ایسا ہے کہ دوبارہ ایک نہیں ہو سکتے, تو پھر دونوں کا نکاح ٹوٹ جائے گا. اور پھر زندگی بھر کے لیے راستہ کھلا رہے گا کہ آپ جب چاہے 2 سال 5 سال کے بعد دوبارہ نکاح کر کے آپ دونوں میاں بیوی بن سکتے ہیں. 3 طلاق کے اندر یہ دونوں راستے بند ہو جاتے ہیں. ان دونوں طریقوں سے انشاءاللہ آپ اس ظالمانہ قانون کی زد میں نہیں آئیں گے, اور سارا عمل شریعت کے مطابق ہوگا اور قانون کے مطابق بھی ہوگا. ساری بات کا خلاصہ آپ یہ سمجھے کہ اب صرف نکاح اجتماعی عمل نہیں رہا, بلکہ آپ کو طلاق کو بھی اجتماعی عمل بنانا ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے, اور جو کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم.